السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات، اصول فقہ کے دوسری کلاس میں ہم لوگ آج پڑھیں گے کہ فقہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے معلوم کیا کہ فقہ کے لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے حساب سے، لٹریچر میں اس کا معنی کیا ہے، سوچنا سمجھنا غور کرنا کو فقہ کہا جاتا ہے۔ پھر فقہ کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، فقہ کس کو کہا جاتا ہے، اس تعلق سے بات آئی تھی۔ تو ہم نے معلوم کیا کہ فقہ ہی دین ہے اصل، اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہر انسان پر ضروری ہے، تو فقہ بھی حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا، بنیادی حدیث ہم نے لی تھی صحیح بخاری کی، کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو سمجھ دین کی سمجھ یہ اللہ کی خیر ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ پھر ہم نے معلوم کیا کہ دین کیا ہے، تو دین کے لیے حدیث جبرائیل کو ہم نے کوٹ کیا تھا کہ حدیث جبرائیل میں اسلام، ایمان، احسان، ان سب چیزوں کو دین کہا گیا، اور دین اسلام ہے۔ اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے، اسلام کیا ہے؟ اسلام کی ڈیفینیشن اونلی سبمٹنگ، یہود اور نصارہ بھی دے سبمٹ ٹو اللہ، وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ وہ بھی ایک بات، صحیح معنی میں دین کی اصل تعریف، دین اسلام کی اصل تعریف ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 اچھی طرح یاد رکھیے، الاستسلام للہ بالتوحید۔ الاستسلام سبمیشن للہ ٹو اللہ، بالتوحید وتھ توحید، توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، یہ اسلام، دین اور دین اسلام کے ایکچوئل ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسلام اور دین یہی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کرنا، سرنڈر کرنا، سبمٹ کرنا وتھ توحید، توحید کے ساتھ۔ ہمارے اور یہود نصارہ میں یہی فرق ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے، اللہ کے احکام مانتے ہیں، لیکن توحید کے ساتھ نہیں ہے، توحید کے بغیر فائدہ نہیں ہے۔ اسلام پیس ہوتا ہے، اسلام کے اندر پیس ہے۔ اسلام کے ایکچوئل میننگ ہے سبمیشن ٹو اللہ وتھ توحید۔ اسلام کے ایکچوئل میننگ ہے سبمٹ کرنا، اپنے آپ کو سبمٹ کرنا، سبمیشن کیسے، اس کے لیے اہل علم نے اسلام اور دین کے کمپلیٹ ڈیفینیشن یہ بیان کیے۔ 3 باتیں ہیں، نمبر 1 یہ، نمبر 2 والانقیاد لہ بالطاعہ، والانقیاد لہ بالطاعہ، اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے تابع ہو جانا، اللہ تعالیٰ کو مان لینا، اللہ کی اوبیڈینسی کرنا، اللہ نے جیسے بتایا ویسے کام کرتے ہوئے، اللہ اس کے رسول نے جیسے بتایا ویسے اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرنا، یہ اسلام ہے۔ توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، پھر اس کے بعد عمل کرنا، اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق عمل کرنا، اور تیسرا البراءۃ من الشرک و اہلی،
شرک اور مشرکین سے، شرک اور شرک کرنے والوں سے اپنے آپ کو بری کر لینا، ان سے الگ کر لینا. براء انوسنٹ، کہ ہم شرک اور شرک کرنے والوں سے انوسنٹ ہیں، بری ہیں، اس میں ہمارا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہر نبی نے یہ کام کیا. نبیوں کے جو باپ ہیں ابو الانبیاء جن کو کہا جاتا، امام اہل توحید، توحید پرستوں کے امام جن کو کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ ہی کہا، قرآن میں اللہ نے نقل کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے کہا لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اپنے باپ اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّنْكُمْ، میں تم سے بری ہوں، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جس کی تم عبادت کر رہے ہو ہم ان سے بری ہیں. نبی نے بھی فرمایا لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. شرک اور اہل شرک سے براءت کا اظہار ہونا چاہیے، بھئی ہم اس سے نہیں ہیں، ہمارا تعلق ان میں سے نہیں ہے. نہیں وہ بھی صحیح ہے، وہ کر رہا ہے، وہ بھی صحیح طریقہ ہے، وہ بھی صحیح طریقہ، یہ بھی صحیح، تو سب کو ایگری کر لینا، یہ اسلام کا پورا حق ادا نہیں ہوا. تو اسلام میں اتنی باتیں ہیں، ان سب کی سمجھ حاصل کرنا دین ہے، ایکول ٹو دین. اور دین کی سمجھ یہ فقہ ہے، دین کی سمجھ حاصل کرنا یہ فقہ ہے. اس کے بعد آئیں فقہ کی اصطلاحی تعریف. ٹیکنیکل ٹرم میں فقہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ٹیکنیکل ٹرم میں فقہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تفصیلی، اس کو بولتے ہیں اصطلاحی تعریف. اصطلاحی تعریف، ٹیکنیکل ڈیفینیشن. تفصیلی دلائل کے ساتھ شریعت کے احکام معلوم کرنے کا نام فقہ ہے. تفصیلی دلائل کے ساتھ شریعت کے احکام معلوم کرنے کا نام فقہ ہے. عربی میں کہتے ہیں هو العلم بالاحکام الشرعیہ بأدلتها تفصیلیہ هو العلم بالاحکام الشرعیہ بأدلتها التفصیلیہ. عربی میں لکھیں یا اردو میں لکھیں؟ تفصیلی دلائل کے ساتھ شریعت کے احکام معلوم کرنے کا نام فقہ ہے. عربی میں شارٹ ہوتا ہے، عربی میں ہاف لائن میں ہوگا والعلم بالاحکام الشرعیہ بأدلتها التفصیلیہ. کوئی تفصیلی، الٹا ترجمہ کرنا، تفصیلی دلائل کے ساتھ شریعت کے احکام معلوم کرنے کا نام فقہ ہے. وہی ہے، سیم ہے، فا قاف ہا، اس کو فقہ بولتے ہیں، لیکن صحیح ایکچوئل پروننسیشن ہے فقہ بولتے ہیں لیکن صحیح نہیں، فقہن، فقہ وہی صحیح ہے. قاف کو زبر نہیں ہے، فقہ نہیں ہے.
تو فقہ کے ڈیفینیشن میں ہم نے اگر غور کریں ہم تو دو باتیں ہیں بنیادی طور پر. تفصیلی دلائل کے ساتھ شریعت کے احکام معلوم کرنے کا نام فقہ ہے. دو چیزیں ہیں. کیا ہے؟ ایک ہے تفصیلی دلائل. نمبر ایک، دلائل کو سامنے رکھ کر شریعت کے احکام معلوم کرنے کا نام فقہ ہے. تو فقہ میں کیا چیزیں ہیں؟ دو باتیں ہیں صرف. دلائل کو سامنے رکھ کر احکام معلوم کرنا، دلائل کو سامنے رکھ کر احکام معلوم کرنا، اس کو کہتے ہیں فقہ. اور اصول فقہ میں بس یہی دو باتیں ہوتی ہیں. پورے اصول فقہ کیا ہے؟ دلائل اور احکام. ختم. دلائل اور احکام. دلائل کیا ہے، احکام کیا ہے، اتنا معلوم کر لیے تو اصول فقہ ختم، اور کچھ نہیں. دلائل، احکام کو مسائل بھی بولتے ہیں. مسائل، مسئلہ، مسائل. یہ مسئلہ کیا، وہ مسئلہ کیا. مسئلہ اس کی جمع ہے مسائل. تو دلائل کے ذریعے سے مسائل معلوم کرنے کو فقہ بولتے. فقہ کیا ہے؟ دلائل کے روشنی میں مسائل معلوم کرنا. یہ ہمارا طریقہ ہے. ہم جو فقہ پڑھتے ہیں دلائل کو سامنے رکھ کر مسائل نکالنا، احکام معلوم کرنا. اب اس کے لیے آپ کو کیا معلوم کرنا؟ سب سے پہلے دلائل کیا ہے، جو بیس ہے. دلائل بیس ہے. دلائل کو بیس بنا کر جو بلڈنگ بناتے ہیں وہ فقہ ہے، وہ احکام ہے، وہ مسائل ہے، شریعت کے مسائل ہیں. اب ابھی مسائل معلوم کر رہے تھے کہ بھائی یہ پانی کیسا، وہ پانی کیسا، یہ استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. یہی جائز، ناجائز، فرض، حلال، حرام، مستحب، مکروہ، اس کو کہتے ہیں احکام. حکم کی جمع احکام. اس کا حکم کیا بھائی، مطلب اس کا مسئلہ کیا ہے. تو مسئلے مسائل معلوم کرنے کا نام فقہ ہے. کس کی روشنی میں؟ دلائل کی روشنی میں. کسی فلاں کی بات، فلاں کی بات، فلاں امام کی بات نہیں، دلائل کی روشنی میں معلوم کرنے کا نام فقہ ہے. تو سب سے پہلے ہمیں کیا معلوم کرنا ہے؟ دلائل. تو یہ ڈیفینیشن اچھی طرح سے آپ یاد کر لیجئے کہ دلائل، تفصیلی دلائل کے ساتھ شریعت کے احکام معلوم کرنے کا نام فقہ ہے. تفصیلی دلائل کے ساتھ شریعت کے احکام معلوم کرنے کا نام فقہ ہے. اچھی طرح سے یاد کر لیں. والعلم بالاحکام الشرعیہ بادلتها تفصیلیہ. شرعی تفصیلی دلائل کے ساتھ شریعت کے احکام معلوم کرنے کا نام فقہ ہے. ٹھیک ہے یہاں تک؟ تو فقہ لغت میں، ڈکشنری میں، لٹریچر میں فقہ کے معنی سمجھ بوجھ. شریعت کی نگاہ میں فقہ کے معنی ہے دلائل کو سامنے رکھ کر مسائل معلوم کرنے کا نام ہے. اب آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے دلائل کیا ہے. فقہ میں، فقہ کی تعریف میں دو باتیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں. نمبر ایک دلائل اور نمبر دو احکام. آئیے، دلیل سنگولر ہے، دلیلن اس کی جمع ہے دلائل یا ادلہ. میں عربی میں لکھا تھا، دیکھیں ادلتہ تفصیلیہ. عربی میں دلائل اور ادلہ دونوں پلورل ہے. یہ بیسک ٹرمز ہے، ان کو یاد نہیں کریں گے تو آگے آپ فقہ نہیں سمجھ پائیں گے. اس کے لیے بہت سے دلائل ہے، کتنے ادلہ سے بتایا گیا، تو سمجھ لینا ادلہ دلائل یعنی دلیل کی پلورل. دلیل اس کی پلورل ہے دلائل یا ادلہ. دلیل کیا کیا ہے؟ بنیادی طور پر شریعت کے دلیل دو ہیں. بنیادی دلائل قرآن اور حدیث. قرآن اور
حدیث. ان دونوں کو کہا جاتا ہے وحی. ان دونوں کا نام کیا ہے؟ وحی. قرآن کو بولتے ہیں وحی متلو، وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے، متلو تلاوت سے متلو. حدیث کو بولتے ہیں وحی غیر متلو، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے. تلاوت کس میں؟ نماز میں. اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت ہوئی، وہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. نماز میں حدیث کی کوئی تلاوت نہیں ہوتی ہے. صرف اتنا فرق ہے. ورنہ ایز اے پروف، دلیل کے طور پر دونوں ایکول ہے. قرآن سے ثابت ہو تو اس کا مقام زیادہ اونچا، حدیث سے ہو تو کم اونچا، ایسا نہیں. قرآن سے ایک بات ثابت ہو جائے اس کا جتنا اونچا مقام ہے، حدیث سے بھی ثابت ہو جائے سیم مقام ہے. قرآن و حدیث کا درجہ دلیل اور حجت کے اعتبار سے سیم ہے. صرف تھوڑا سا فرق ہے کہ اس کی تلاوت ہوتی ہے قرآن کی، اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے. قرآن کے ورڈنگز اور میننگز دونوں اللہ کی طرف سے، اسی لیے اس کو کلام اللہ بولتے ہیں. اللہ کا کلام ہے، ورڈنگز اور کلام اللہ کا ہے. حدیث میں میننگ اللہ کا ہے، ورڈنگز نبی کے ہیں. صرف اتنا فرق ہے. نبی اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں بیان کیا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر نبی اپنی طرف سے بعض باتیں گھڑ کے پیش کر دیں تو نبی کے داہنے ہاتھ پکڑ کے ہم ان کی گردن کاٹ دیں گے. اللہ نے کہا. اتنی بڑی وعید. پھر سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بھی نبی بولتے ہیں وہ وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے. تو یہ بھی وحی، وہ بھی وحی. نبی نے قرآن بھی کہا، حدیث بھی کہا. اور دین کی بنیاد انہی دو چیزوں پر ہے. دونوں کو ملا کر دین، پورے دین کی بنیاد کس پہ؟ وحی پہ ہے. وحی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. دلیل کیا ہے؟ وہی قرآن و حدیث. تو دین جو ہے وہی دلیل ہے، اور دلیل جو ہے وہی دین ہے، اور وہی قرآن حدیث ہے. قرآن حدیث ہی اصل میں دین ہے، وہی دلیل ہے. سب ایک ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دلیل بنیادی طور پر یہ دونوں ہے، قرآن اور حدیث، جن کو اللہ نے دلیل کے طور پر بھیجا ہے، دلیل کے طور پر نازل کیا ہے. یہ دونوں دلیل ہے. بیسیکلی یہ دونوں، ان کے انڈر میں 9 دلائل اور بھی ہیں. کتنے ہیں؟ 9. بعض اہل علم نے 10 لکھا ہے. 9 آپ یاد رکھیں، 9 دلائل اور بھی ہیں. ان کے انڈر میں 9 دلائل ہیں. قرآن کیا ہے؟ آپ نے معلوم کر لیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، عام مخلوقات کے کلام نہیں ہے. ہم نے عقیدے کے چیپٹر میں معلوم کیا، عقیدہ طحاویہ میں معلوم کیا. 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. پھر اللہ نے قرآن حدیث کی حفاظت کی. حدیث کیا ہے؟ اصول حدیث میں تفصیل کے ساتھ ہم نے معلوم کر لیا. حدیث کے قسمیں کیا کیا ہیں، یہ دونوں تفصیل کے ساتھ معلوم کر لیے. ان کے جو انڈر میں ہے، نمبر 1 دکھائی دے رہا، نمبر 1 گر جائے گا، ادھر لکھیں. ٹھیک، اس کو ادھر رکھ لیتے ہیں، ادھر کر دیں گے تو دکھے گا. تکلیف ہو رہی؟ خیر، اس میں احکام سمجھانا چاہ رہا تھا. تھوڑا ادھر چلے جائیں گے، کیمرہ میں بھی آنا چاہیے. فقہ میں بنیادی طور پر 2 باتیں ہوتی ہے، ایک ہے دلائل اور دوسرے ہے احکام. دلائل یہ دلیل کی جمع ہے. دلیل سنگولر ہے، پلورل ہے دلائل یا ادلہ. بنیادی طور پر 2 ہے، قرآن
اور حدیث، قرآن کو وحی متلو کہتے ہیں وہ جس کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث کو وحی غیر متلو کہتے ہیں جس کی تلاوت نماز میں نہیں ہوتی۔ ان دونوں کے انڈر میں 9 دلائل اور بھی ہیں۔ نمبر 1 قول صحابہ، قول صحابہ قرآن و حدیث میں ہم پہلے دیکھیں گے، اس میں نہیں ہے تو صحابی کا قول ہے کیا دیکھیں گے، صحابی نے کیا کہا، صحابی نے کیا کیا، صحابی کا عمل، صحابی کا قول، یہ شریعت میں دلیل ہے۔ کب؟ قرآن و حدیث کے بعد۔ صحابی کی بات بھی قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے، ہم عزت کے ساتھ صحابی کی بات بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ 9 قرآن و حدیث کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کے موافق ہونا چاہیے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ 9 کے 9 قرآن حدیث کے خلاف ہے، کسی کو نہیں مانیں گے۔ جب تک قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو تب تک یہ دلیل ہے۔ نمبر 1 قول صحابہ، صحابہ کی باتیں، یہ بہت آسان آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 اجماع، اجماع، نمبر 2 اجماع۔ ان کو بلائی تھوڑا مؤذن صاحب، نیچے بک ہے جس میں درس ہوا وہ لے کے آنے بولی۔ اجماع، اجماع کے معنی ایگریمنٹ، پورے لوگوں کا، لوگوں سے مراد اس وقت کے کسی زمانے کے تمام علماء کا کسی مسئلے میں اتفاق ہو جانا، سب کے سب علماء ایگری کر لینا، ہاں یہی صحیح ہے۔ پورے امت کا، پورے امت کے علماء کا جس بات پر اتفاق ہو گیا، سب نے ایک مسئلے کو اپروو کر دیا، تو اس کو کہا جاتا اجماع، اور اجماع شریعت میں دلیل ہے، اجماع شریعت میں دلیل ہے۔ کیونکہ نبی نے فرمایا لا تجتمع امتی علی خطا یا علی ضلال، میری امت سب کے سب غلطی پر یا کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو پورے امت کسی بات پر جمع ہو جائے تو وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی ہے، وہ چیز گمراہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی نے کیا فرمایا، میری پوری کی پوری امت کسی گمراہی پہ یا کسی ضلالت پہ، کسی غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا کراس میننگ کیا ہوگا، امت جس بات پر جمع ہو گئی تو وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی، وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی، وہ چیز گمراہ یا گمراہی نہیں ہو سکتی۔ جزاک اللہ خیر۔ اجماع، اجماع کی ڈیفینیشن دیکھیے، کہتے ہیں کہ اجماع سے مراد نبی کی وفات کے بعد کسی خاص دور میں امت اسلامیہ کے تمام مجتہدین یعنی علماء کا کسی دلیل کے ساتھ کسی شرعی حکم پر متفق ہو جانا۔ یہ اجماع کے لیے بھی قرآن و حدیث سے کچھ کلوز ملنا، اشارہ ملنا، ہنٹس ملنا، سرات کے ساتھ نہیں لیکن ہنٹس ملنا۔ اجماع شریعت میں دلیل ہے، اس کے دلائل، اجماع شریعت میں دلیل ہے، اس کے دلائل، جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ نبی نے فرمایا پوری امت غلطی پر جمع نہیں ہو سکتی، تو امت نے کسی بات پہ پورے کے پورے متفق ہو گئے، اس کو ماننا، امت نے ایگری کر لیا بخاری مسلم میں جتنی حدیثیں صحیح ہے مان لینا، اس کے خلاف جانا غلط ہے۔ اور جو اجماع کے خلاف جائے گا تو ان کے لیے بڑی وعید ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ نساء آیت نمبر 115 میں فرمایا، نساء 115، کہا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کے مخالف جائے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستہ چھوڑ کر دوسرے راہوں کی اتباع کر لیں۔ المؤمنین سے مراد
جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا کون مومن تھے؟ صحابہ تھے. تو صحابہ پورے بات تمام کے تمام جس مسئلے میں اتفاق کر لیے اس کے خلاف جانا، اللہ نے فرمایا نولیہ ما تولیٰ، وہ لوگ جس طرف جا رہے ہیں ہم اسی طرف لے جائیں گے. ونصلیہ جہنم، ان کو جہنم رسید کر دیں گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اجماع کے خلاف جانا جہنم میں جانے کے برابر ہے. سب سے پہلا اجماع کیا ہوا؟ نبی کی وفات کے بارے میں اختلاف ہوا. عمر نے کہا کہ وفات نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد ابوبکر کے سمجھانے کے بعد سب نے ایگری کر لیا. اب صحابہ کے خلاف جو لوگ جا رہے ہیں کہ نبی کی وفات نہیں ہوئی، اب بتائیے وہ لوگ اجماع کو مانتے ہیں؟ کیا اس قرآن آیت کے مصداق وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جو مومنین کے راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لے؟ صحابہ نے کون سی قبروں کا سجدہ کیا؟ صحابہ کے راستے سے جو جا رہے ہیں وہ غلط ہے، یاد رکھیں. اور دوسرا اجماع ابوبکر کی خلافت. اب شیعہ لوگ اس کے خلاف ہیں، ابوبکر کی خلافت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں حضرت علی پہلے خلیفہ ہونا چاہیے تھا، انہوں نے ظلم کیا ہے. حضرت علی نے خود ان کی خلافت کو مان لیا ہے، تو گویا کہ حضرت علی پر بھی الزام لگا رہے ہیں لوگ. کتنے لوگ حضرت معاویہ کو نہیں مانتے ہیں. حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، کہا خلافت آپ چلائیے. تو گیا کہ حضرت حسن غلط تھے، آپ صحیح ہو گئے. نعوذ باللہ. تو صحابہ، بہرحال کسی اور موقع پر صحابہ کے تعلق سے بتایا جائے گا. تو اجماع شریعت میں دلیل ہے. اجماع کا مطلب کیا ہوا کہ کسی خاص شریعت کے مسئلے میں اس وقت کے جتنے علماء تھے ان لوگوں کا کسی مسئلے میں اتفاق کر لینا. اب لیٹسٹ جیسے قادیانی، جو لوگ قادیانی ہیں، قادیانیت ایک فرقہ ہے جو لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ نہیں ہے، آخری نبی نہیں ہے. وہ ایک نبی ہے لیکن ابھی بھی نبی آنے والے ہیں. غلام احمد قادیانی بول کے ایک آدمی ہے جنہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، فلاں فلاں. ایسے لوگوں کے بارے میں امت مسلمہ کے تمام لوگوں کا، اہل حدیث ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو اور تبلیغی ہو، بریلی ہو، سب کا یہ اتفاق ہو گیا کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں. ان کو احمدی فرقہ بولتے ہیں، احمدی فرقہ، قادیانی فرقہ، سب کا اتفاق ہو گیا. تو اس کو مان لینا، ایگری کر لینا، اجماع. تو اجماع کا مطلب کسی شریعت کے مسئلے میں قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال کے، اسی سے عکس کر کے، اسی سے استنباط کر کے، اسی سے ہنٹس اور کلو لے کر تمام علماء کا کسی مسئلے میں اتفاق کر لینا، اس کو کہتے ہیں اجماع. تو یہ بھی شریعت میں دلیل ہے، اجماع. اور اجماع شریعت میں دلیل ہے، اس کے لیے ہم نے قرآن سے اور حدیث سے 2 دلائل دیے کہ یہ بھی ماننا ہے اور اس کے خلاف جانا جہنم میں جانے کے برابر ہے. ایک مسئلہ آتا ہے کہ اجماع ایک مسئلے میں ہو گیا، بعد میں آ کر کچھ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، تو کیا وہ ویلڈ ہوگا؟ نہیں. ایک مرتبہ اجماع ہو جانے کے بعد اب بعد میں آ کر کچھ لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو ویلڈ نہیں ہوگا، ویلڈ نہیں ہوگا، یاد رکھیں. اب اگر کوئی کہہ رہا بخاری میں ضعیف حدیث ہے، نہیں مانیں گے. اب اگر کوئی کہہ رہا نبی کی وفات نہیں ہوئی، نہیں مانیں گے. اب اگر کوئی کہہ رہا قادیانی کافر نہیں ہے، نہیں مانیں گے. ایک مرتبہ اجماع ہو گیا سو ہو گیا بس. تیسرا قیاس. قیاس کے معنی گیسنگ. قیاس کے معنی گیسنگ، کسی مسئلے میں گیس کرنا. قیاس، گیسنگ. قیاس بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو ہم لوگ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سمجھیں گے کہ شریعت میں گیس کرنا کیسا ہے. گیسنگ کس میں؟ قرآن و حدیث میں گیس کر کے مسئلہ نکالنا. قرآن اور حدیث میں گیس کر کے مسئلہ نکالنے کو قیاس بولتے ہیں. قیاس. قیاس کے لیے قرآن و حدیث بیس ہونا چاہیے. قرآن و حدیث کو بیس بنا کر کوئی مسئلہ صاف نہیں ہے اس کو
صاف کرنا، کلین کرنا، کلیئر کرنے کو کہا جاتا ہے گیس، قیاس۔ یہ شریعت میں باقاعدہ دلیل ہے، شریعت میں باقاعدہ دلیل ہے، اور اس کے لیے شریعت میں بے شمار دلائل ہیں۔ قرآن نے بار بار کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مند لوگ عبرت حاصل کرو، مطلب کیا؟ غور کرو، گیس کرو۔ قوم عاد کو، سمود کو میں نے کیسے ہلاک کیا، اس میں جا کے گیس کرو۔ چل پھر کر دیکھو، زمین میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، گیس کرو۔ اگر تم بھی ایسا کرو گے تمہارا بھی حال ہی ہوگا۔ تو قرآن خود گیسنگ کی دعوت دے رہا ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر کرو، گیس کرو، گیس کر کے مسئلہ نکالو کہ بھائی ان لوگوں نے نافرمانی کی، فرعون نے غرور و تکبر کیا، اللہ نے ہلاک کیا، غرور تکبر کرنے والا ہلاک ہوگا۔ قوم عاد سمود نے نبیوں کا انکار کیا، ہلاک ہوئے، گناہ کیے، ہلاک ہوئے۔ تو یہ گس کرو، قرآن بار بار دعوت دیتا ہے زمین میں غور، گھوم پھر کر دیکھو، قرآنی آیتوں میں غور کرو۔ اگلوں کے قصوں کو اللہ نے بیان کیا، کیوں؟ عبرت کے لیے۔ تو گس کرنا یہ غلط نہیں ہے، شریعت میں ہے اس کی دلیل، قرآن سے ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وہ جس نے تم کو فرسٹ ٹائم پیدا کیا، کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ مطلب فرسٹ کریشن کو گیس کرو سیکنڈ پر۔ تو یہ گیسنگ کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ نبی نے حدیث میں بھی کئی موقع پر کہا ہے، جیسے کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ میرے والدہ یا والد پر قرض ہیں، ان کے انتقال ہو گیا، اگر میں ان کے قرض ادا کر دوں تو ادا ہوگا؟ کہا کہ ہاں بھائی، کیوں نہیں ادا ہوگا؟ یا کہا کہ ان پر نظر ہے کہ انہوں نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا تھا یا حج کرنے کا ارادہ کیا، اگر میں ان کی طرف سے کر دوں تو ادا ہوگا؟ کہا کہ ہاں بھائی، جیسے تم ایک انسان قرض لیا تھا، قرض لے کے مر گیا، اس کی طرف سے آپ ادا کر دیں گے تو ادا ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ تو کہا کہ جب انسان کا قرض ادا ہوگا تو اللہ کا قرض کیوں ادا نہیں ہوگا؟ تم بھی ان کی طرف سے روزہ رکھ دو گے، حج کر دو گے تو ادا ہوگا۔ تو انسان کے قرض پر اللہ کے قرض کو گس کیا گیا، تو اس میں بھی گیسنگ کا تصور ملتا ہے۔ تو گس کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ ایسا اور ایک دلیل ہے شریعت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک بڑا مسئلہ آ گیا کہ میاں بیوی دونوں گورے ہیں، بچہ کالا پیدا ہوا ہے، حدیث میں باقاعدہ بچہ تھوڑا سا سولا پیدا ہو گیا۔ اب یہ شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں، میرا بچہ نہیں ہے، دونوں گورے ہیں، بچہ سولا ہو گیا۔ نبی کے پاس مقدمہ آیا تو نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5305، کہا اچھا بتاؤ، شوہر کو نبی نے سمجھایا گیسنگ کے ذریعے، تمہارے پاس اونٹ ہے؟ ہاں بہت سارے اونٹ ہیں، سب کا کلر ایک جیسا ہے؟ کہا کہ نہیں، الگ الگ بھی ہے۔ اگر شروع میں پورے اکثر و بیشتر کیسے ہیں؟ کہا کہ اکثر لال ہے، اکثر ان میں سے لال ہے، یا اکثر ان میں سے سفید ہیں۔ نبی نے پوچھا ان میں سے کوئی ایک وائٹ بھی ہے؟ کہا کہ ہاں ایک دو کبھی وائٹ بھی ہو جاتا۔ تو کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ پورے اونٹ اونٹنی جن کے ساتھ جفتی ہوئی سب ایک ہی کلر کے ہیں، بیچ میں ایک وائٹ یا وائٹ میں ایک ریڈ کیسے نکل گیا؟ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دادا پردادا خاندان میں سے کوئی وائٹ رہا ہوگا، اس کی رگ کھینچ کے لائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے خاندان میں کوئی جو ہے سولا تھا، اس کی طرف چلا گیا بچہ۔ تو یہ نبی نے کہا کہ گیس کرو، گیسنگ کر کے۔ تو اس طرح سے گیسنگ کا تصور شریعت میں ملتا ہے۔ تو آج ہم نے شریعت کے دلائل کیا ہے وہ معلوم کیے۔ دلائل میں بنیادی طور پر قرآن و حدیث ہیں، پھر اس کے ضمن میں 9 اور ہے، 9 میں سے پہلا ہے قول صحابہ، دوسرا ہے اجماع، اور تیسرا ہے قیاس۔ چونکہ اس کو تھوڑے تفصیل سے سمجھنا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ بہت اہم ہے یہ، گیسنگ میں بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اس کو ایک مینیج کر کے رکھنا ہے۔ حقیقت کیا انشاءاللہ آگے درس معلوم کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔